عالم ما کان و ما یکون سلام علی محبوب رب المشرقین و رب المغربین سلام علی جد الحسن والحسین سلام علی جد الحسن والحسین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ انتہائی محبت کے ساتھ آقا دو جہاں کی بارگاہ میں اور آل رسول کی بارگاہ میں دو سلام پیش کیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ بلا تمہید و بلا تاخیر میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ حضرات محترم، مجھ سے قبل دو تین لوگوں نے اپنے خیالات کا اظہار فرمایا۔ بنا پوچھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پڑھے لکھے لوگوں کا مجمع ہے، اس میں اچھے کام پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، تو میں اردو میں بات کرنے میں کوئی مسئلہ محسوس تو نہیں کروں گا۔ دوسری بات یہ کہ مجھ سے قبل میرا پروگرام بھی تھا، میرے ساتھ میرے برادر محترم تشریف لائے جناب قبلہ سید صغیر افضل شاہ صاحب نقشبندی گیلانی، ان کو بھی سنتے اور جناب سیدنا ابو طالب علیہ السلام کی ذات پہ ان کی بھی کچھ تیاری تھی، آپ نے کچھ بیان کرنا تھا، پر لیکن ان کی یہ مہربانی کہ انہوں نے اپنا وقت بھی مجھے اظہار کر دیا۔ میں تقریباً 35-40 کلومیٹر سفر کر کے تو حاضر ہوا ہوں۔ مجھے قبلہ سید افتخار حسین شاہ صاحب آپ نے حکم کیا تھا کہ آپ کو 1 گھنٹہ وقت دیں گے، اور میری تیاری کے مطابق تقریباً کوئی 11 نکات تھے جن پہ میں نے گفتگو کی تیاری کر رکھی تھی۔ بہرحال کوئی بات نہیں، جیسے بھی نصیب میں ہوا، جتنی دیر تک آپ لوگ خوشی سے برداشت کر سکے۔ اگر آپ کو وقت دیکھنے کا ہوش باقی رہا تو پھر انشاءاللہ ہم جلدی چھوڑ دیں گے، اور اگر لگا کہ نہیں وقت کوئی بات نہیں گزر رہا ہے، بات سن لیتے ہیں، تو پھر بات کریں گے۔ حضرات محترم، گزارش یہ ہے کہ قرآن مجید برہان رشید کی جو آیہ مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے بعد میں، اس کا ترجمہ پہلے کرتا ہوں۔ والسابقون الاولون، اس کا ترجمہ یوں ہے، اور سب سے اگلے پہلے مہاجر اور انصار، اور جو بھلائی کے ساتھ ان کے پیرو ہوئے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ ترجمہ پتہ نہیں کس نے کس طرح کر دیا۔ قرآن مجید کے الفاظ کی ساتھ ساتھ سپورٹ لے لیتے ہیں کہ والسابقون الاولون، سابقون کا مطلب ہے سب سے پہلے۔ سابقہ اور لاحقہ اردو گرامر کا ایک لفظ ہے۔ سابقون الاولون کا مطلب ہے سب سے پہلے، اولون اگلے مہاجر، من المہاجرین اگلے مہاجر، والانصار اور انصار، والذین اتبعوا جنہوں نے اتباع کی، پیروی کی، تابعداری کی، بے احسان بھلائی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ پیروی کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی کہ ان پر اللہ راضی ہو گیا اور اللہ پر وہ راضی ہو گئے۔ میں بات یہاں سے شروع کر رہا ہوں، چاند شاہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ راضی اللہ کن پہ ہوا؟ جنہوں نے بھلائی کے ساتھ پیروی کی، شر کے ساتھ نہیں، برائی کے ساتھ نہیں، نفرت کے ساتھ نہیں، انتقام کے ساتھ نہیں۔ یعنی کہ صاف بات کرتے ہیں، حق وہی ہے جو ہر جگہ بیان کیا جا سکے، یہ سوچے بغیر کہ سننے والے شیعان علی میں سے ہیں یا اہل سنت کے ہیں، یہ سوچے بغیر جب ڈنکے کی چوٹ پہ جس کو بیان کیا جا سکے حق اسی کو کہتے ہیں۔ حضرات محترم سنیے گا ذرا،
کہا جاتا ہے یہ آیہ مقدسہ صحابہ کی شان میں ہے، مان لیتے ہیں صحابہ کی شان میں ہے، مگر یہ بھی تو طے کرنا ہے کہ صحابی کہتے کس کس کو ہیں، صحابی ہوتا کون ہے؟ کیا 1,44,000 جو تعداد ہم نے کتابوں میں پڑھی ان سب کو مقام صحابیت ملا بھی صحیح یا نہیں؟ کیا وہ سب مقام صحابیت میں تھے بھی یا نہیں؟ اور بات کرنے سے قبل کوئی یہ نہ محسوس کرے کہ میں کون ہوں، میں پہلے بتاتا ہوں میں پکا سنی حنفی نقشبندی ہوں اور آل و بہار شریف کا غلام ہوں، صاحبزادہ سید فیض الحسن شاہ کے پوتے مرتضی امین شاہ کا مرید ہوں، اور میں یہاں پر حق بات کرنے آیا ہوں، ڈنڈی کوئی نہیں ماریں گے انشاءاللہ العزیز۔ حضرات محترم سنیے گا ذرا، صحابی ہر کوئی نہیں بن جاتا، دنیا میں مشہور کر دیا گیا کہ صحابی وہ ہوتا ہے جو ایک مرتبہ ایمان کی نظر سے اللہ کے رسول کو دیکھ لے۔ چلو یہ بھی مان لیا جائے، چلو شکر ہے تعریف کرنے والے نے یہ تو لکھ دیا کہ ایمان کی نظر سے دیکھے، اگر یہ لفظ بھی چھوڑ جاتا تو پھر تکلیف اور ہماری بڑھ جاتی کہ ایمان کی تصدیق کیسے ہوگی کہ دیکھنے والے نے نظر ایمان سے دیکھا تھا یا اس وقت وہ ایمان میں تھا ہی نہیں۔ ارے کچھ لوگ فتح مکہ کے دن بھی تو آئے تھے، کچھ فتح مکہ کے بعد بھی تو آئے تھے جنہوں نے کہا ہم بھی ایمان لے آئے، مگر ان کے ایمان کی ان کے اپنوں میں نے بھی تصدیق نہیں کی۔ کسی نے کہا وہ طلقاء میں تھے، کسی نے کہا وہ مؤلفات القلوب میں سے تھے۔ تو حضرات محترم صحابی کون ہوتا ہے؟ اگر کوئی ہم سے پوچھے، مولائی لوگوں سے پوچھے، مولا علی کو ماننے والوں سے پوچھے، تو میں کہتا ہوں صحابی وہ ہوتا ہے، جذبات سے ہٹ کر نوجوانوں کے لیے خطاب ہے، سن لینا، صحابی ہم اس کو مانتے ہیں جس نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور ان کی اولاد کے ساتھ اس حد تک مودت و محبت رکھی ہو کہ زندگی میں بھی کبھی تکلیف نہ پہنچائی ہو، بعد میں بھی کبھی تکلیف نہ پہنچائی ہو۔ کیا بات میں معافی چاہتا ہوں احباب سے کہ میرا بھی جی چاہتا ہے، میں بھی وجدانی کفیت کا بندہ ہوں، جی چاہتا ہے نعرے لگتے رہے پر لیکن وقت بچانا ہے، اس لیے ذرا آپ کو سن لیں۔ میں خوش ہوں، آپ داد دیتے ہیں یا نہیں دیتے، میں خوش ہوں انشاءاللہ العزیز۔ حضرت محترم سنیے گا ذرا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان تمام پیارے ساتھیوں پر بھی ہمارا سلام ہے اور کریم آقا کی پیاری اولاد پر بھی ہمارا سلام ہے، وہ ساتھی جنہوں نے حضور کی زندگی میں اور نبی کی زندگی کے بعد کربلا تک اور پھر آج تک ہر دور میں اللہ کے نبی کے بچوں سے پیار کیا ہے، ہم ان سب سے پیار کرتے ہیں۔ اور پھر حضرات محترم اس کو کچھ جذبات میں نہ سمجھ لے کہ تعریف اپنی مرضی کی کر دی۔ حضرات سنیے، صحابی کا لفظی مطلب ہوتا ہے کمپینین، انگلش میں پڑھے لکھے لوگوں کے لیے ہے کمپینینز آف دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم ان کو صحابی مانتے ہیں۔ تو کمپینین وہ ہوتا ہے جو ساتھی ہو، ساتھی وہ ہوتا ہے جو ہر وقت ساتھ دے، نکتہ چینی نہ کرے، طنز نہ کرے، عیب نہ تلاش کرے، کمیاں نہ دیکھے، تنگ نہ کرے، حالات خراب نہ کرے، بلکہ حضور کے بچوں کا ساتھ دیتے ہوئے زندگی گزارے۔ کمپینین تو وہی ہوتا ہے نا، ساتھی تو وہی ہوتا ہے جو ساتھ نبھائے، جو ساتھ دے، جو مشکلات کھڑی نہ کرے اور جو حجر ابن ابی کو قتل کر کے کمپینین بننے کی کوشش کرے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ حضرات محترم بات کو سمجھیے گا ذرا، اب آپ سمجھتے ہوں گے یہ جملہ جلدی میں بول دیا، حجر ابن ابی کون تھے
जिनके बारे में आका ने फरमाया था सरजमीन यमन को ये फतह करेंगे और यमन के ये हाकम होंगे। और एक बंदा बाद में उठा जिसने हुजरे इब्न अदी को कत्ल भी किया। अम्मा आयशा सिद्दीका ने पूछा तुमने ऐसा क्यों किया? कहा तुम्हें तुम्हारा वजीफा मिल रहा है, तुम्हें उससे गर्ज है, हुकूमत के मामलात मैं बेहतर चलाता हूं, मुझे चलाने दीजिए। फिर आगे चलते हैं हज़रत मोहतरम। अब मैं कंपेनियन यानी सहाबी की तारीफ करने के बाद आगे चलता हूं। बहुत सारी तैयारी थी पर लेकिन चंद फजाइल मौला कायनात के बयान करता हूं ताकि पता चले कि क्या सुन्नी मौला अली के फजाइल बयान करते हैं और फिर किस तरह करते हैं, यह भी सुनने का पता चल जाए। हज़रत मोहतरम मौला कायनात के बारे में कौन कह रहा है सुनना जरा। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा आप रवायत करती हैं और हजरत उमर फारूक रवायत करते हैं। क्या रवायत है सुनना, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। मेरे लजपाल आका ने इरशाद फरमाया जब ये हदीस बयान की उस वक्त हुजूर के पास सिर्फ आयशा सिद्दीका थी और कहा कि जाके ये पैगाम सुना दो। हुजूर ने नहीं कहा जाके पैगाम सुनाओ, बल्कि कहा कि जन्नत की औरतों की सरदार मेरी बेटी फातिमा है। जन्नत की औरतों की सरदार मेरी बेटी फातिमा है। आप आई और आके अर्ज की ऐ सैयदा फातिमा तुझे मुबारक हो कि जन्नत की औरतों की सरदार तुम्हें नबी ने बनाया है। तो मैं खुश इसलिए हूं उस जन्नत में मैं भी होंगी, तुम मेरी भी सरदार हो, तो मेरी भी सरदार हो। फिर एक और रवायत है कहा रुए जमीन पर। इसका मतलब फिर मैं यही समझूं कि मैं अपनी बात ना करूं, खाना आना शुरू हो गया सर। मैंने बात करनी है, अब अगर थोड़ा सा इंतजार करवाया तो मैं भी इंतजार करवाऊंगा। मैंने अपनी तैयारी के मुताबिक जी मेहरबानी मेहरबानी। अब जो आ गया वो आ गया, बाकी ना मंगवाएं खाना, मेहरबानी। बात इस तरह है करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रूए जमीन पर, यह भी रवायत उन दोनों हस्तियों की है जिनका नाम मैंने पहले लिया। कहा रूए जमीन पर इस वक्त फातिमा से बढ़कर नबी के बाद रूए जमीन पर फातिमा से अफजल मैंने किसी को नहीं देखा। रूए जमीन पर फातिमा से अफजल नबी के बाद मैंने किसी को नहीं देखा। फिर हजरत मोहतरम करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फातिमा तो बदा तुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। हजरात ये भी तो कहा जा सकता था फातिमा मेरा जिगर है, फातिमा मेरा जिस्म है, फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, बल्कि फरमाया फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। साइंस पढ़ने वाले लोग जानते हैं, बायोलॉजी पढ़ने वाले लोग जानते हैं, जिगर ब्लड क्रिएटर का काम करता है। जिगर खून को पैदा करता है, खून को बनाता है। दुनिया को बता दिया लोगों फातिमा उस जिस्म के हिस्से का टुकड़ा है जहां मेरा खून बनता है, तो फातिमा मेरे खून का हिस्सा है। फिर फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला कायनात के फजाइल में फरमाया ए अली, जब मुवाखात मदीना हुई करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार और मुहाजिरीन को भाई भाई बनाया। अंसार और मुहाजिरीन को भाई भाई बनाया तो एक माजरा पेश आया। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको भाई भाई बनाकर मौला कायनात पहलू में बैठे रहे। मौला कायनात जी ठीक, मौला कायनात पहलू में बैठे रहे, बैठे हुए थे। कहा आका आज मैं याद नहीं रहा, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया अंता अखी है फी दुनिया वल आखिरा, अली तू दुनिया और आखिरत में मेरा भाई है, तो दुनिया और आखिरत में मेरा भाई है। फिर हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया के अंदर, कायनात के अंदर अली की मिसाल ऐसे है जैसे गुलाफ वाला काबा है। अली की मिसाल ऐसे है जैसे गुलाफ वाला काबा है। फिर हजरत मोहतरम फजाइल अली में बेशुमार बातें की जा सकती हैं। एक बात करके इजाजत चाहता हूं, मैं आगे बात को चलाऊंगा। मेरे आपके लजपाल आका ने इरशाद फरमाया कि सारी दुनिया जो लोग भी जन्नत में जाएंगे हर कोई अपने अपने मुकाम, अपने अपने महल पर होगा, अपनी अपनी जगह पर होगा। अली और फातिमा जन्नत के अंदर मेरे मुकाम पर, मेरे महल में होंगे, मेरे मुकाम पर। और फिर हजरत मोहतरम सुनिएगा जरा, बदर का माहौल है, मौला कायनात
کہ بدر میں شجاعت کیسی ہے، جب نبی کے صحابہ